اللهم جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اس ان کے رزق کا بندوبست کیا، وہی ان کا سالا ان کے شفا فرمانے والا، ان ان کی زندگی اور موت پر قادر ہے، وہ حیوم ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی الحی القیوم نہیں ہے، اس کے علاوہ سب فنا ہو جانے والے ہیں۔ یہی ایک مسلم کا بنیاد ہے۔ ہوتی ہے تو اسے ایک الہ کے مقابلے دوسروں کو بھی الہ سمجھا جانے لگتا ہے، یا قبروں میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ معاذ اللہ کیا ہے، وہ قبروں میں مردہ ہیں، گمراہیاں پھیلتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کو جب دنیا میں بھیجا گیا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا اس لیے کہ وہ آ کر ان گمراہیوں کو ختم کریں اور مسلمانوں کے لیے ہدایت کے جو دروازے ہیں وہ کھولیں۔ مسلمہ نے اس منصب کو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو امت مسلمہ نے اس منصب کو سنبھالنا تھا۔ کس طرح سنبھالنا تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو آگے لے کے چلنا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو، کہ حضور نے جو ایک گمراہی تھی اس پر، اس گمراہی کے راستے کو ختم کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی پھیل چکی گمراہی کا سدباب کیا اور دین اسلام کو پھیلایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی تھی، اس نے، آپ علیہ السلام کی زندگی نے لوگوں کو سکھایا، اور جو تاریخ میں ایک گمراہیاں چلی آ رہی تھی اس کا سدباب کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات تھی وہ ایک بہت بڑا، یوں سمجھ لے، سانحہ بن گئی صحابہ کرام کے لیے۔ اس لیے بہت سارے ایسے معاملات ہوئے کہ صحابہ کرام اس موقع پر ہونے کو تیار ہی، اللہ کے وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضور پاک کا انتقال ہو جائے، ان کی وفات ہو جائے، کیونکہ حالات ہی ایسے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کرام میں ایک اضطراب تھا، ایک ایسا معاملہ تھا کہ وہ اپنے آپ اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے۔ ان کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا انتہائی مشکل لگ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب ہم ان کے بغیر زندگی حالت تھی کہ حضور کیا، ہاں، کیونکہ وہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور کے منتظر ہوا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو دیکھنا زندگی کا ایک بہت، آپ سمجھ سکتی ہیں کہ جب کوئی گھر گھر کا بڑا چلے جائے تو باقی بعد والے کہہ لیں کہ وہ ایک انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں اور مضطرب سے ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس موقع پر صحابہ نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا جو محبت کرتے تھے، نبی معظم پر اپنی جان مال اور دل کو قربان کر دینا وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن جیسے قریب آئے نا، صحابہ کرام بہت زیادہ اشکبار ہوتے، جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے متعلق ہے کہ ایک دفعہ حضور نے خطبے میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہے یا جو اللہ کے پاس ہے اسے اختیار کرے، تو اس نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ سن کے سیدنا ابوبکر صدیق رونے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بوڑھا کس لیے روتا ہے؟ ایک راوی کہتے ہیں، بات تو صرف یہ ہے، اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت دونوں میں سے جسے چاہا پسند کرنے کا اختیار دیا، اور اس نے آخرت کو پسند کر دیا، مگر بعد میں یہ راز کھلا کہ بندے سے مراد خود اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، اور سیدنا ابوبکر صدیق ہم سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر تم مت رو، کیونکہ میں لوگوں میں سے کسی کی مال اور صحبت کا اتنا زیر بار نہیں جتنا ابو بکر کا ہوں۔ اگر میں اپنی امت سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام میں قوت اور محبت ضرور ہے، دیکھو مسجد میں ابو بکر کے دروازے کے سوا سب کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ اسی طرح ام المومنین
فرماتی ہیں مرض الموت میں آپ علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو بلایا اور آہستہ سے کوئی بات ان سے کہی جس سے وہ رونے لگی، پھر دوبارہ آہستہ سے کوئی بات کہی جن سے وہ ہنسنے لگی، پھر حالتیں چیک کریں کہ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات کے قبل ان کے کیا حالات ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں صحابہ کرام کا جو عالم تھا وہ ایک عجیب عالم تھا۔ جو جمعرات کا دن تھا، اور جمعرات کا دن کیسا ان کے لیے ایک ہیبت ناک دن تھا، یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں جب وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا وہ رو پڑے کہ انہوں نے آنسوؤں سے کنکریوں کو بھی تر کر دیا۔ جب وہ حضور کی وفات کے دن کو بیان کیا کرتے تھے نا۔ میری آواز بریک ہو رہی ہے؟ سب کے پاس بریک ہو رہی ہے؟ ابھی بھی بریک ہو رہی ہے یا کچھ بہتر ہوئی ہے؟ کچھ بہتر ہوئی ہے؟ نیٹ ورک کا ایشو ہے؟ میں پوزیشن چینج اب یقیناً ٹھیک ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، اور جمعے کے دن کیسا ہی دن تھا، ہیبت ناک دن تھا، یہ صحابہ رسول بتا رہے ہیں۔ تو اتنا روئے کہ ان کے سامنے جو کنکریاں تھی وہ بھی تر ہو گئی۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جمعرات کا دن کیسا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سنگین ہو گئی تھی جمعرات کے دن۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس شانے کی کوئی ہڈی لاؤ، میں تمہارے لیے کچھ تحریر کر دوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے بعد لوگ باہم جھگڑنے لگے کہ حضور بیمار ہیں، انہیں مزید مشکل میں مت ڈالو۔ بیماری میں انہوں نے کہہ دیا آپ لوگ انہیں آرام کرنے دو۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ کیا آپ دنیا سے ہجرت فرما رہے ہیں؟ اچھی طرح آپ کی بات سمجھ لیں ہم۔ تو آپ نے فرمایا تم مجھے چھوڑ دو، میں جس حال میں ہوں وہ اور میں اس حال میں اچھا ہوں۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا حکم دیا۔ سب سے پہلے یہ کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، اور دوسرے ممالک سے آنے والے وفد کو عطیے دو، تحفے دو، جیسے میں انہیں دیتا ہوں۔ دو باتیں، اور تیسری بات کہ آپ نے سکوت فرمایا، آپ نے بیان کی، لیکن راوی کہتے ہیں میں بھول گیا کہ وہ بات کیا تھی جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں صحابہ کرام جو ہے نا اتنے مضطرب تھے کہ انہیں فیصلے کرنے بھی نہیں آ رہے تھے، یعنی ان کی کہہ لیں کہ ہماری ذہنی سطح اتنی ان کی ڈاؤن ہو چکی تھی کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے، کیونکہ حالات ہی ایسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قبل۔ تو صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو جو ہے وہ بیماری کی شدت بڑھ گئی، لیکن جب دن گزرے، جمعہ اور ہفتہ، اس میں تو بڑی تھی، لیکن اتوار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت بہتر تھی۔ اسی طرح پیر کو بھی جب جس دن نبی علیہ السلام نے وصال کیا اس دن بھی آپ علیہ السلام کی حالت بہت زیادہ بہتر تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی کے آخری ایام میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی وفات ہے، بہت سے اشاروں سے آپ کو پتہ چل گیا تھا، جیسا کہ حجت الوداع کے موقع پر یہ جو آیات نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، اس میں تکمیل دین کی خبر دی تھی کہ آج آپ کا مشن مکمل ہو گیا، تکمیل دین ہو چکا ہے، اور آپ کا جو مشن ہے وہ پورا ہو گیا ہے۔ اس میں یہ بھی اشارہ تھا کہ پھر یہ جو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کی مدد و نصرت آ گئی، فتح مکہ ہو گیا، کہ لوگ اب جوک در جوک دین میں داخل ہوں گے۔ سو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ نے اپنے رب کریم کی تسبیح بیان کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے، کیونکہ آپ کا رب توابہ ہے، یعنی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔
تو یہ بھی آیات نازل ہو گئی تھی، اس میں بھی اشارہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، آپ کی مدد کے آنے کا بھی تھا اشارہ، مکہ کا فتح ہو جانا اس کا بھی اشارہ تھا، قبیلوں اور قوموں کے راستے ہموار ہو جانا، یہ سب تھا۔ 9 ہجری یہ جو ہے عام الوفود تھا، یعنی ہر جگہ سے وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے، چوک در چوک لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خبر کو اپنی وفات ہی کا پیغام سمجھا، جو آگے فرمایا نا فسبح بحمد ربک واستغفر، یعنی کثرت سے آپ نے پھر یہ ہے استغفار پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اپنی ایام اپنی وفات سے قبل حضور علیہ السلام بہت زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک جگہ آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے دل پر کبھی کبھی غبار محسوس کرتا ہوں اور میں تو دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت استغفار کا کیا عالم ہوگا کہ حضور عام دنوں میں بھی استغفار ایک مجلس میں 70 بار کرتے تھے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہی آ گیا کہ آپ نے استغفار کرنا ہے تو پھر ان کے استغفار کی کثرت کا کیا عالم ہوگا۔ تو ایک انسان اپنی عمر کے آخری حصے میں کثرت سے استغفار کیا کرے، یہ بھی ہمیں یہ بات سمجھ آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اپنے سفر آخرت کی تیاری تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار کی اور کثرت کر دی، اور 10 ہجری جو تھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری زندگی کی ہجری تھی، یا وہ سال تھا، اور اس میں جب رمضان آیا تو رمضان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 دن کے بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا، کیونکہ وہ رمضان آخری تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا، کیونکہ آپ کا ویسے عام معمول تھا کہ آپ آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، اعتکاف فرماتے تھے، لیکن اس سال آپ نے کیا فرمایا؟ 20۔ اس رمضان میں جبرائیل امین نے 2 دفعہ قرآن کا دور کیا، اسے بھی آپ نے اپنی وفات کا اشارہ سمجھ لیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے دورہ قرآن 2 دفعہ کروایا، 2 دفعہ قرآن کریم کا دور کرنا، حالانکہ ہر رمضان میں وہ آتے تھے۔ اور تو نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کی خبر نہ اشاروں کنایوں میں اور بعض اوقات صراحت سے صحابہ کو دے دی تھی، ان کی ذہن سازی کرنا شروع کر دی تھی۔ 10 ہجری میں آپ نے ایک بعثت فرمائی، سیدنا معاذ بن جبل کو آپ نے یمن بھیجا، جب وہ سوار ہو چکا پیدل چلنا شروع ہو گئے نا نبی علیہ السلام ان کے ساتھ، اور آپ نے فرمایا معاذ شاید اس سال کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو۔ اللہ، انہیں بھیج رہے ہیں، رخصت فرما رہے ہیں، ساتھ میں حضور نے فرمایا معاذ شاید اس سال کے بعد آپ مجھ سے نہ مل سکیں۔ اے معاذ، ممکن ہے اب کی بار اگر تم مدینہ ہو، تمہارا گزر میری اس مسجد اور قبر کے پاس سے ہو۔ سیدنا معاذ پر ایک تو سناٹا طاری ہو گیا، مگر چونکہ یہ دعوت کا مشن تھا جو آپ کو سونپا گیا تھا، آپ کتنے بوجھل دل کے ساتھ روانہ ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح ایک خاتون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے انہیں واپس جانے کا کہا، اس نے عرض کیا اگر آئندہ کبھی آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو گویا اس کی مراد آپ کی وفات تھی، تو آپ نے فرمایا تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مناسک حج مجھ کو دیکھ کر سمجھ لو، سیکھ لو، شاید اس سال کے بعد مجھے تمہارے ساتھ حج کرنے کا موقع نہ ملے۔ یہ آخری سال تھا آپ علیہ السلام کا، اس میں یہ سارے اشارے اس بات کا مظہر تھے کہ آپ کو اشارات اور کنایات میں اطلاع دے دی گئی تھی کہ یہ سال آپ کا آخری سال ہے، اور آپ نے صحابہ کرام کی ذہن سازی کی۔ 26 سفر کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جنازے سے واپس آئے، صحابی کا جنازہ پڑھایا اور ان کو دفن کیا۔ آپ کو شاید سر درد کا مرض لاحق تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے ایک دن حضور بقیع سے ایک شخص کو دفن کر کے واپس آئے، میں نے اپنا سر درد کی وجہ سے کپڑا باندھا ہوا تھا تو بول پڑی ہائے سر درد، تو آپ نے فرمایا عائشہ ہائے میرا سر درد، تو آپ علیہ السلام کو سر درد ہوا کرتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا، میں نے محسوس کیا آپ پر بڑی تپش محسوس ہو رہی، حالانکہ فاصلے پر بیٹھا تھا۔ میں نے عرض کیا انکا لتعوک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ کو تو بخار ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے تم 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے، جب بھی بخار ہوتا ہے، ایک عام شخص سے 2 گنا بخار ہوتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اللہ رب العزت اس بخار کے ذریعے ہمارے اجر کو بڑھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی مومن کو اگر بخار چڑھ جائے یہ اس کی جہنم کی آگ کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے مومن کو جہنم کا عذاب نہیں دے گا جس کا عقیدہ اچھا ہے، توحید پسند ہے، بخار ہو جائے گویا یہ جہنم کے عذاب کا حصہ ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن مغرب تک نماز میں آتے رہے، مغرب کی جماعت آپ نے کرائی۔ اس کے بعد عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ ہماری طرف آئے، اپنی بیماری میں سر پر پٹی باندھ رکھی تھی، ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور پوری سورت مرسلات کی تلاوت فرمائی۔
مرض و نکاہت کے سبب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے تشریف نہ لا سکے حتیٰ کہ اپنے رب سے جا ملے۔ مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے، آپ پر ایک غشی سی تاری، تھوڑا سا ہوش آیا تو پوچھا اصلی ناس، کیا لوگوں نے نماز عشاء کی نماز پڑھ لی؟ عرض کیا گیا ہم ینتظرون کا، وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ نے وضو کیا، لیکن وضو کے بعد بھی پھر غشی تاری ہوئی، 3 دفعہ ایسا ہوا، پھر آپ نے بلاخر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، جماعت کرا دے۔ اللہ، یہ جو میرات کا دن تھا اور پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا، یہ آپ کی وفات سے 5 دن قبل کی بات ہے۔ اس دوران آپ صرف 2 موقعوں پر مسجد تشریف لے گئے اور خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا 7 مختلف کووں کے مشکیزیں بھر کر لے کر آؤ، کووں کے نہیں کنووں کے، انہوں نے غلط لکھا ہوا ہے، 7 کنووں کے مشکیزیں بھر کے لے کر آؤ۔ پھر آپ علیہ السلام نے مختلف کنووں کا پانی اور مشکیزیں بھرے ہوئے لائے گئے اور مشکیزوں کو بھر کر کھولا نہ گیا ہو، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ان مشکیزوں سے غسل دو۔ مختلف کنووں سے پانی بھرا گیا، وہ لائے گئے آپ علیہ السلام کے پاس، مشکیزوں کو بھر کر حضور نے فرمایا ان کو کھولا نہ جائے، اور جب حضور کے پاس لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اب ان مشکیزوں سے مجھے غسل دو۔ پھر آپ علیہ السلام نے خطبات ارشاد فرمائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں بہت سارے، آپ علیہ السلام کی کچھ خاص آپ کی کہہ لیں حضرت ابو بکر صدیق کی سعادت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، اور مرض وفات کی جو شدت تھی بڑھتی گئی، اور آپ علیہ السلام نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن گھر میں موجود ہوتے تھے، جیسی حالت تھی اس حالت میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں آتے تھے، لیکن بس پردہ اٹھا کے دیکھتے تھے کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام اتوار کا جو دن تھا اس میں آپ نے کچھ بہتری محسوس کی، صحابہ کرام بھی مطمئن ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہیں، آج کچھ اچھی حالت میں ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق تو سفر پہ بھی نکل گئے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت بہتر تھی، اور بہت سارے صحابہ کرام مطمئن تھے کہ واہ، خوشی میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو دیکھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ روتی بھی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اللہم رفیق العلیٰ، اللہم رفیق العلیٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ دم کرتی ہیں اپنے ہاتھوں، آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پر پھونک مارتی پھر پورے جسم پہ پھیرتی، لیکن وہی اللہم رفیق العلیٰ، اللہم رفیق العلیٰ، یعنی سب سے اعلیٰ رفاقت، عمدہ رفاقت اللہ کی ہے۔ تو وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کیفیت تھی بس یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبد الرحمن کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھ ہی رہے تھے، سیدہ عائشہ سمجھ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حاجت ہے، تو انہوں نے چبا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل بنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمل میں دنیا سے جاتے ہوئے مسواک کی تھی۔ ایسی ابھی مزید بہت ساری چیزیں ہیں اس میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن آج مجھے مجبوراً سبق یہیں تک اینڈ کرنا پڑ رہا ہے، ہمارے جامعہ کی کلاس ہے تو وہ مجھے ہی آرگنائز کروانی ہے، تو ابھی ان کو لنک بھیجوں گی، اور آج مجھے پتہ نہیں تھا، اچانک مجھے میسیج آیا کہ آپ کلاس لیں، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ جوائن کرتی ہوں۔ اس میں مختلف چیزیں ہیں، آپ سب کی ایک موضوع ہے، آپ نے میں اکیلے بھی بیٹھ کے مرض وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی ہوں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے، تو آپ سب اپنی ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور حضور سے ایک تعلق بنانے کے لیے سب مرض وفات آپ علیہ السلام کا پڑھیں گی، اور انشاءاللہ اس کی کیفیات جو ہیں اور جو آپ نے محسوس کیا، جو پڑھا آپ نے سیکھا، وہ گروپ میں شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ نے کل کی کلاس سے پہلے پہلے کر لینا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگ بھی اپنی کیفیات، جذبات اور احساسات کو بیان کریں کہ پڑھتے ہوئے آپ نے کیا محسوس کیا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے، حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی اتنی تکلیف، اتنی مشقتیں، حضور فرما رہے جتنا آپ ایک کو بخار ہوتا ہے اتنا، جتنا دو کو ہوتا ہے اتنا مجھے ایک کو ہوتا ہے، اور صحابہ رسول دور بیٹھے تھے لیکن تپش محسوس کر رہے تھے، تو حضور کچھ ستایا بھی زیادہ گیا، رلایا بھی زیادہ گیا، بھوکا بھی زیادہ رکھا گیا، مشقتوں سے بھی زیادہ اٹھایا گیا۔ اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات تھے وہ اور تھے، تو اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسیت اور ایک تعلق نصیب فرمائے، اور اس کی لاج رکھنے کی بھی
ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حاضر المرام اللہ علم بحقیقت الکلام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم.